جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہے اور سر منہ بھی اس کی زندگی کا ایک ادنا سا زندگی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے کبھی باہر نہیں ہے۔ آج کے خطبے کے لیے جلسے کی مناسبت سے میں نے مختصراً یہی 2 اعتراض چن رکھے تھے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بعد میں جاری رہے گا، اور جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریب کا تعلق ہے، آج کے خطبے کے لیے جو یہ اعتراض چنے ہوئے تھے، جہاں تک اس جلسے کی آخری تقریب کا تعلق ہے، کیونکہ خاتم النبیین کے موضوع پر متعدد اعتراض اٹھائے گئے ہیں اور حیرت انگیز تلبیس سے کام لیا گیا ہے، اور وہ ایک خطبے میں جواب دیا جا نہیں سکتا۔ اس لیے اس جلسے کی آخری تقریب کے لیے میں نے خاتم النبیین کا موضوع چنا ہے، مگر اس کا ہر پہلو نہیں، بلکہ صرف وہ پہلو لیے ہیں جن پر اس رسالے میں اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ بھی اتنے منتے ہیں کہ اللہ توفیق دے کہ وقت کے اندر میں مکمل کر سکوں، ورنہ وہ مواد بہت زیادہ ہے۔ اب آخر پر میں آج کے جلسے سے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں کہ اس نے آج ہمیں اس تاریخی جلسے میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی جو انترم شروع ہونے والا ہے۔ اگرچہ اس کو ہم نے مرکزی جلسہ تسلیم نہیں کیا، کیونکہ مرکزی جلسہ تو ربا ہی میں ہونا ہے، ربا ہی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر 1 سال ہمیں معلوم کر دیا جائے جلسے سے تو کوئی حرج نہیں، ہم انتظار کریں گے، اور مرکزی جلسہ انشاءاللہ تعالی ربا ہی میں ہوگا، چونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اس لیے میں نے یہ اعلان کروایا کہ اس کا نام ہم مرکزی جلسہ نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پھل جو یہ عطا فرما دیا کہ ایک اور اہم اجتماع جماعت احمدیہ کا جو مرکزی نیت رکھتا ہے مجلس مشاورت، حکومت مجبور ہو گئی کہ مجلس مشاورت کو وہاں منعقد کرنے کی اجازت دے اور جماعت احمدیہ کا یہ حق تسلیم کرے کہ ہم دوسرے پاکستانی شہریوں کی طرح اس بات پر آزاد ہیں کہ اپنے مذہبی تہوار، اپنے مذہبی جلسے اور اجتماعات اپنے مرکز میں منعقد کریں، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کے تعصب کا تعلق ہے، باوجود یہ کہنے کے کہ یہ مرکزی جلسہ نہیں ہے، بہت دور دور سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کر اور خرچ برداشت کر کے جماعت احمدیہ کے عاشق اور دیوانے آج یہاں اکٹھے ہوئے، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوع کا ایک ایسا جلسہ ہے اور ایک ایسی تاریخ بن رہی ہے جو دہرائی نہیں جائے گی۔ یہ صورتیں جو آج آپ اس جلسے میں دیکھ رہے ہیں یہ پھر بار بار آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جلسے میں آپ وہاں آئیں گے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے، لیکن ان نظاروں سے محظوظ ہوں، لطف اٹھائیں۔ ایک بات نہ بھولیں کہ جب آپ ان نظاروں سے محظوظ ہو رہے ہوں تو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے بڑے درد دل سے دعائیں کریں، بڑے دکھ میں مبتلا ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، ہجر کے لیے دن ایک لمبی رات میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اسے برداشت نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر ایسے ایسے غریب لوگ جنہوں نے اپنا گاؤں میں نہیں چھوڑا تھا کبھی، سوائے اتفاقی کسی مجبوری کے وہ شہر سے بھی اپنے باہر نہیں آیا کرتے تھے، وہ بہت سے خرچ اٹھا کر بہت سی تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کے آرام کا بھی پوری طرح خیال رکھیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت احساس ہے، اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور ہر قسم کے آرام کے لیے کوشش کریں خدا کی خاطر، اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھ چیرا کریں، کیونکہ آج یہ احمدیت کی صداقت کا نشان بن کر آئیں، اور دعائیں کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہاں رہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ برکتوں سے اپنے دامن بھر کر واپس لوٹیں، اتنی برکتیں واپس لے کے لوٹیں
ان کے گھر برکتوں سے بھر جائیں اور پھر بھی وہ سمیٹ نہ جائیں. ان کی ان کو نسل بعد نسل یہ رحمت اور برکتیں نصیب ہوتی رہیں. بس یہ جلسے کے ایام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی گیت گاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، درود بکثرت بھیجتے ہوئے اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے گزاریں کہ جس طرح ان خطرناک ایام میں بھی، ابتلا کے ایام میں بھی اس کی رحمتوں نے ہم بھلایا نہیں، ہم سے بے وفائی نہیں کی. اور یہی میری آج کی تقریر کا عنوان ہوگا. ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رحیم و کریم، اس مہربان خدا سے کبھی بے وفائی نہ کریں. جمعے میں بھی خاص طور پہ یہ دعائیں کریں، بعد میں بھی کریں اور اس درسے کے دوران بھی کرتے رہیں. اب میں شکر قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کا حق بنا سکے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. کیونکہ جمعے میں کچھ دیر ہو گئی ہے، اس لیے ہم اگلے جلسے کا وقت بھی کچھ تاخیر میں بھی کچھ تاخیر ڈال دیتے ہیں. کیا انتظامیہ 4:45 تک تیار ہو جائے گی اگلے جلسے کے لیے کرسیوں والا رکھ کر؟ جلدی تو نہیں، 4:45 ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ 4:45 بجے ہم یہاں اگلے اجتماع کے لیے اکٹھے ہوں گے. عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. الله يذكركم وادعوه يستجب لكم